بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. رواہ الترمذی وقال حدیث صحیح. دھیان سے سنیے، جنت کا بیان چل رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ جہنم سے بچنے والا مرد اور عورت سویا ہوا ہو. یعنی جس آدمی کو جہنم میں نہیں جانا ہے، جہنم سے بچنے والا مرد اور عورت سویا ہوا ہو، غفلت میں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی ایک تو انسان یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچنا ہے اور پھر اس بچنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے. اور جنت میں داخل ہونا ہے اور وہ مرد اور عورت جو ہے دنیا میں آرام میں لگے ہوں. تو جہنم سے بچنے والا غفلت میں نہیں ہونا چاہیے، ایک بات سمجھا رہے. اور جنت کا طلبگار چاہے مرد ہو یا عورت، وہ آرام پسند طبیعت والا نہیں ہوتا ہے، وہ آخرت کی فکر کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہوتا ہے. یہ حدیث ترمذی میں بھی آئی ہے، ابن مبارک نے اپنی الزہد میں نقل کیا، ابو نعیم نے الحلیہ میں ذکر کیا ہے. اور اسی طرح جہاں جنت کا بیان آیا ہے وہاں ابو نعیم نے فی صفت الجنہ میں بھی نقل کیا ہے. علماء فرماتے ہیں جو آدمی یا مرد یا عورت جہنم سے آزادی حاصل کر کے جنت کو اپنے وراثت میں لینا چاہتا ہے، یعنی جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور ہمیشہ کی جنت میں رہنا چاہتا ہے، تو وہ موت سے پہلے آرام نہیں کر سکتا ہے. بس محنت کرو، دین کی دعوت پہنچاؤ، آخرت کی تیاری کرو. وہ کسی نیک عمل پر کفایت نہیں کر سکتا کہ بھائی بس یہ جو میں تھوڑا بہت کرتا ہوں بس یہی کافی ہے، بلکہ چڑھتا ہوا سورج نئے سرے سے روزانہ منصوبہ بندی کر کے اپنا کام کرتا ہے. جو روزانہ صبح سورج نکلتا ہے وہ اپنا مقصد لے کر نکلتا ہے، جہاں پوری دنیا میں وہ گھومتا ہے اور روشنی دیتا ہے، وہ آرام نہیں کرتا ہے. اسی طرح مسلمان مرد ہو یا عورت پچھلے زمانے میں کیے گئے اپنے نیک کارناموں پر شکر ادا کر کے آنے والے زمانے میں ان سے بڑھ چڑھ کر نیک اعمال میں تیاری کرتا ہے کہ بھائی میں نے پچھلے سال پچھلے مہینے جتنے نیک اعمال کیے تھے اس سے زیادہ مجھے نیک عمل کرنا ہے. کیونکہ نہ صرف اس نے جہنم سے دور بھاگنا ہے بلکہ جنت تک رسائی اور پہنچنا بھی حاصل کرنا ہے. صرف جہنم سے بچنا کام مسلمان کا نہیں، جہنم سے بچنا بھی ہے اور جو ہے جنت تک پہنچنا بھی. جہنم سے بچنا ہے اور جنت تک پہنچنا ہے. اب یہ جہنم اور جنت بہت قریب آ گئی، اس لیے کہ قیامت بہت قریب ہے. ابھی میں دین دنیا براڈ کاسٹ پر دینے والا ہوں. انگلینڈ سے کسی صاحب نے بھیجا ہے، وہ بھی ولساڑ آئے ہوئے ہیں، کہ سائنس کے حوالے سے نئی تحقیق آئی ہے کہ زمین نے بہت تیزی سے گھومنا شروع کر دیا، بہت تیزی سے. کیوں؟ میں آپ کو پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت میں سے برکت اٹھا لی. وقت میں سے برکت کب اٹھے گی؟ جب زمین تیز چلنے لگی. اور اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں 2029 یا 30 میں سیکنڈ کا کانٹا گھڑی میں سے نام سے نکل جائے. یہ ان لوگوں کا اندازہ ہے کہ اتنی تیزی سے گھوم رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا برس مہینے میں. ابھی آپ دیکھو پچھلے سال جو رمضان گیا ذرا زور سے بے شک بولو، اس سے تیزی سے آ رہا ہے رمضان. ادھر آ جائے.
اس سے بھی زیادہ تیزی سے آ رہا ہے. بھائی بولو نا، آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ برس مہینے میں، مہینہ ہفتے میں، ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، اور منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح. اب آپ سیکنڈ کو بھول جائیے. اب 1 گھنٹہ 1 منٹ کی طرح ہونے والا ہے. یہ سائنس والے کہہ رہے ہیں اتنا تیزی سے وقت گھومے گا. میرا موبائل لائیو میں لگا ہوا، نہیں تو میں آپ کو کھول کر بتلاتا. اے بھائی بیان ختم ہو جائے نا تو بتانا ذرا، سب لوگوں کو بتائیں گے. آگے کی حدیث دیکھو. یہ حدیث سے معلوم ہوا کہ جہنم سے بچنے والا غفلت میں نہیں رہ سکتا، اور اسی طرح جنت کا طلبگار آرام میں نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ محنت کرتا رہتا ہے. عن المقدام مرفوعا رضی اللہ عنہ ما من احد يموت سقطا ولا هرما وانما الناس فيما بين ذلك الا بعث ابن 30 سنه فان كان من اهل الجنه كان على نسخه ادم وصوره يوسف وقلب ايوب ومن كان من اهل النار عظموا او فخموا كالجبال. حضرت مقدام رضی اللہ عنہ، یہ نئے صحابی کا نام ہے. یہ نام کوئی رکھتا نہیں. جب بھی کوئی نیا نام آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ نام رکھا کرو. بیٹا ہو جیسے مقدام، مقدام کے معنی ہر نیکی میں آگے بڑھنے والا. جیسے محمد مقدام رکھو. 3 صحابہ کرام کا نام ایک قصے میں آیا ہے. حضرت ہلال، حضرت مرارہ. کتنے پیارے نام. ہلال، بلال تو لوگ لگتے ہیں، بلال تو رکھتے ہیں، ہلال نہیں رکھتے. مرارہ اور کعب، محمد کعب. ایسے بہت سارے نام آتے ہیں. جب بھی کوئی حدیث آتی ہے اور نیا نام آتے تو میں کہتا ہوں دیکھو مقدام. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث دھیان سے سنیے. جو مستورات اور بھائی لوگ گھروں پر سن رہے ہیں وہ بھی سنیں. حضرت مقدام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنی پیدائش کی تکمیل سے پہلے، یعنی ماں کے پیٹ میں جب نامکمل حالت ہوتی ہے اور انتقال کر جائے، 4 مہینے کا بچہ جب تیار ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور 9 مہینے کا ہو جائے اور جان بھی پڑ جائے 5ویں مہینے سے، اور اگر انتقال ہو گیا ایک، یا دنیا میں آ کر بڑی عمر پائی مرد یا عورت نے. کل ایک افریقہ سے دوست آئے ہیں، میں ان کے یہاں اترتا ہوں، تو کل بتا رہے تھے کہ میری دادی کا انتقال 104 سال کی عمر میں ہوا. آخر تک چلتے پھرتے. کتنے سال کی عمر تھی؟ 104. تو آدمی کی آخری عمر جو بھی رہی ہو، یا تو بچہ ہو کر ماں کے پیٹ میں مر جائے، یا باہر آ کر انتقال کر جائے، یا انسان اپنی دنیا کی عمر پوری کر کے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگ ان 2 عمروں کے درمیانی ہوتے ہیں، بچے سے لے کر بڑھاپے تک، بس یہ یا تو یہ. ہر حال میں اسے میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے. ہر حال میں میدان حشر میں کھڑا ہونا. اور فرمایا مرد ہو یا عورت، جنت میں اگر وہ مسلمان ہے اور تو جنت میں ان کی عمر 30 سال کے ساتھ اٹھائی جائے گی. ہر مسلمان چاہے بچہ ہو کر مرا ہے یا 100 سال سے اوپر کی زندگی ہو کر مرا ہے، جب میدان حشر سے جنت میں جائیں گے تو صرف 30 برس کی عمر ہوگی، اور ہمیشہ 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 یہی عمر رہے گی. ذرا زور سے بولو بھائی، ہمیشہ. ذرا زور سے بولو، کتنے سال کی عمر رہے گی؟ 30 برس کی. جنت میں بڑھاپا نہیں ہو، جوانی ہو. اللہ کے رسول فرما رہے کوئی چاہے گا کہ تھوڑا اور بڑھے تو 33 تک کی اجازت دی جائے گی، مگر موت نہیں آئے گی. ذرا زور سے بولو نا، موت آئے گی نہیں. جنت میں موت نہیں. یہ زمین جو گرہ ہے نا، گرہ بنایا زمین، آسمان و زمین، ایسا ایک گرہ ہے جنت جو 7 آسمان کے اوپر بنا ہے. اس کو انگلش میں فلفل پوائنٹ کہا جاتا ہے.
یہ دنیا فلفل پوائنٹ نہیں، یہاں ہر چیز کا ایک انجام، پیسوں کا انجام، عمر کا انجام، بلڈنگ کا انجام، گاڑیوں کا انجام، ہم گھڑی پہنتے ہیں اس کا انجام، جوتے چپل اور سینڈل پہنتے ہیں اس کا انجام، کپڑوں کا انجام، سونا چاندی کا انجام، پلین کا انجام، سٹیمر کا انجام، ٹرینوں کا انجام، ہر چیز کا انجام۔ جنت مگر ہمیشہ رہے، جوانی ہمیشہ ہمیشہ رہے، اس کا تعلق اللہ کی یقین کے ساتھ۔ چاہے مرد ہو یا عورت، جنت میں جانے کے بعد صرف 30 سال کی عمر رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ جوان رہے گی۔ دنیا میں 15 سال میں لڑکا یا لڑکی جوان ہونا شروع کرتے ہیں، پھر اوپر اٹھتے ہیں اور جوانی میں اور آگے بڑھتے ہیں، اور 35 کے بعد دلوان شروع ہوتا ہے، نیچے کی طرف جاتا ہے انسان۔ 40 سال میں کہولت ہو جاتی ہے، جس کو ہمارے یہاں ادھیڑ عمر کہا جاتا ہے۔ 40 کے بعد ادھیڑ شروع ہو جاتی ہے، اور 60 پر آپ پہنچے، چاہے کتنے ہی فٹ ہو آپ، لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، آپ کا بڑھاپا شروع ہو گیا، کتنے ہی فٹ کیوں نہ ہو آپ۔ فٹ سمجھتے ہیں نا، لگتا نہیں ہو کہ بھائی یہ 60 کا ہے، بڑھاپا شروع ہو گیا آپ کو، تو آپ کو کتنا وقت رہنا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے حدیث پوری نہیں ہوئی، جنت میں عمر ہمیشہ 30 برس رہے گی، اور دنیا میں نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، یہ سب حدیثیں یاد رکھنے کی، میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان، یعنی عام میری امت کی عمر اتنی رہے گی، موسٹ آف۔ وقت آ جائے تو اس سے پہلے بھی اٹھا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی حدیث، دوسری حدیث آئی کہ جب کسی بندے یا بندی سے محبت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ عمر میں اور برکت عطا فرماتا ہے اور 100 یا اوپر سے لے جاتا ہے، جس سے بھلائی چاہتا ہے۔ آمین کو ذرا زور سے، اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسی بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ اور یہ نیت کرو کہ دین کی نیت سے، دین کے کھانے پینے کے لیے نہیں، کھانے پینے سے جو کھانے پینے کے لیے مانگتا ہے وہ مرتے ہیں جلدی سے، کھانے پینے والے جلدی مر گئے۔ آج سے 50-40 سال پہلے کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری نہیں تھی، ہارٹ اٹیک کی نہیں تھی، سٹروک کی نہیں تھی، کھانے سے ہی ہو رہے سب۔ آج کتنے پیشنٹ تھے آپ جا کے دیکھو، ابھی میں جماعت سے پہلے اترا ہوں اوپر ہال میں سے، بہت پیشنٹ تھے، مالدار مردوں کو دیکھو، مالدار عورتوں کو دیکھو، کسی کو ہائی پریشر ہے، کسی کو ہائی شوگر ہے، بہت تکلیف۔ شوگر آیا کہ آنکھوں کی کمزوریاں شروع ہو جاتی۔ آپ کو یہ اسی مجلس میں حدیث آئی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک حدیث آئی تھی کہ بلڈ پریشر کی بیماری عام ہوگی، اور یہ بیماری انسان کو قبر میں پہنچا دے گی۔ لوگوں کو عجیب دیکھا، دنیا کا جو کھانا ہے اس کا مزہ زبان کے ٹیسٹ تک ہے، جہاں نیچے اترا کہ ٹیسٹ ختم۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے جنت میں کھانا ملنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ کھانے کو تو کبھی یاد بھی نہیں کرو گے آپ، اس سے پیشاب بنتا ہے، ناپاکی بنتی ہے، گندا پسینہ بنتا ہے، منہ کا تھوک نکلتا ہے۔ آدھا گھنٹہ آپ کھانا کھانے کے بعد برش مت کرو، یا آپ جو مسواک مت کرو، آپ خود دیکھو آدھے گھنٹے کے بعد کیسی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اندر جنتو ہوتے ہیں جس کو بیکٹیریا کہا جاتا ہے۔ ہمارے بدن میں جو اچھی چیز بنتی ہے وہ خون، آپ کسی سوکشم درشک مشین پر رکھو، آپ لیبارٹری میں جا کر، اور وہ بڑے کانچ میں جا کے اندر سے دیکھے گا نا تو آپ کو اندر کودتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ بیکٹیریا ہے جو ہم اچھی سے اچھی چیزیں کھا کر ہمارے بدن میں تیار ہوتا ہے، یہ بیکٹیریا ہے، اور یہی بدن کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماری انسان کو قبر میں پہنچا دے گی، بلڈ پریشر۔ ابھی آج ایک بہن آئی تھی اپنی ماں کو لے کر، یا خالہ تھی، شاید خالہ تھی۔ یہ بہن وہ ایک بچی ہے چھوٹی سی، 7-8 مہینے کی ہے، اس کا شوہر جوان۔ میں نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی تھی یہاں سورت چوک بازار۔
انتقال سے 8-10 مہینے پہلے یہاں اوپر ملنے آئے تھے دونوں میاں بیوی. بچی ہوئی تھی تو مجھے دکھانے کے لیے آئے. آپ سوچو, بلڈ پریشر کی بیماری تھی, ہاسپٹل لے جائے گئے, اسکوٹر پر گئے, جلدی جلدی ڈاکٹر کے یہاں, وہیں سر ڈال دیا تھا پیچھے ہی, چیک کیا تو بہت ہائی پریشر تھا, کہا جلدی سے کسی ہاسپٹل لے جاؤ. ہاسپٹل لے جائے, مشین لگائے, اس سے پہلے روح نکل گئی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بسم اللہ ہوٹل میں کام کرتے, بسم اللہ والوں کی آئس کریم کی جو فیکٹری ہے یہاں. آپ سوچیے, آپ 32 سے 35 سال کی عمر تھی. ایسے آپ کے صورت میں تقریباً ایک مہینے میں 40 آدمی بلڈ پریشر اور ہائی پریشر میں گئے. اس میں 4 مسلمان تھے جن کو میں جانتا تھا. ایک تو جم کے ٹرینر تھے. اور کل میں نے گجرات متر پڑھا تو اس میں چرچا پتر میں ایک مضمون آیا تھا. ایک کام کی چیز ہے اس لیے بیچ میں چھوڑ دو, اس کو میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. ایک کل یا پرسوں کے پیپر میں چرچا پتر میں نے اپنے موبائل میں بھی لیا ہے. ایک غیر مسلم غالباً عورت ہے مسلمان, اس نے مضمون دیا ہے کہ ہمارے سورج شہر میں سال میں 1000 آدمی آتم ہتیا کرتے ہیں, خودکشی کرتے ہیں, اور زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ, ویل ایجوکیٹڈ, اور زیادہ تر غیر لوگ. نیچے اخبار والے کبھی کبھی لکھتے بھی ہیں کہ مسلمانوں میں خودکشی بہت کم ہے. اب جو ہے نا ہونے لگی. کیوں؟ مسلمان لڑکے لڑکیوں کو دین نہیں پڑھاتے. دنیا تو پڑھاتے ہیں, دین نہیں پڑھاتے. اس لیے لڑکیاں کالجوں میں غلط کام کرتی ہے, کوکینز پیتی ہے, نشہ کرتی ہے, انجیکشن لگاتی ہے. آپ لوگ دیکھو, موبائل کو دیکھو, اچھے کاموں کے لیے دیکھو, غلط کاموں کے لیے, غلط چیٹنگ کرنے کے لیے نہیں دیا. امت کی فکر کے لیے اندر آنے والی چیزوں کو قرآن حدیث سے ملاؤ. مسلمانوں کی بے حساب لڑکیاں کلبوں میں کام کرتی ہیں. وہ جاتی حجاب پہن کر, چہرہ کھلا, یوں ماں باپ سمجھتے ہیں کہ حجاب پہن کر جاتے ہیں, کلبوں میں کام کرتی ہیں. وہ غیر مسلم ان کو یوز کرتے ہیں. آپ دیکھو وہاں کیا ہوتا ہوگا. پیسوں کی لالچ, بے حساب زنا کاریاں مسلمانوں کے گھروں میں بھی گھس گئی. کالج یونیورسٹیوں میں, بازاروں میں جاب پر بھیجنے میں. مسلمان ماں بہن کی حفاظت ایک شکل میں ہو سکتی ہے کالج یونیورسٹی میں, وہ یہ کہ لڑکیوں کی کالج ہو, لڑکیوں کی یونیورسٹی ہو, پڑھانے والی بھی عورتیں ہوں, اور فل سیکیورٹی ہو. ماں باپ چھوڑنے بھی جائیں, ماں باپ لینے بھی آئیں. تو کل ایک ہندو سادھوی کا جو ہے یہ آیا ہے, ہندو سادھوی کا ویڈیو آیا ہے, میں نے بہت جگہ شیئر کیا, کہ ممیاں دیکھتی میری لڑکی کیا کپڑے پہن کر جا رہی ہے, اور بعد میں جا کر واش روم میں جا کے آگے ان لڑکوں کے ساتھ جاتے ہیں, کپڑے بدل جاتے ہیں, شام کو آتی تو وہی کپڑے پہن کر گھروں میں آتے. اور کتنی ممیوں کو یہ خبر ہے کہ آج ماروتی میں اتری, کل مرسیڈیز سے اتری, بس خوش ہیں کہ کوئی اتار کر گیا. اور کہا یہ جب اس وقت اس کی آنکھ کھلے گی جب کوئی حادثہ پیش آئے گا, کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی. غیر مسلم لوگ علماء کی زبان بولنے لگے, بولو آپ. تو ابھی امت جاگتی نہیں. لوگوں کو کچھ پڑی نہیں کہ ان کی بیٹیوں کا حال کیا ہو رہا ہے یہاں سے جان باہر نکلنے کے بعد. قیامت کی نشانیوں میں بے پردگی عام ہو جائے گی. آج کوئی باپردہ عورت آئی تھی, کون تھی مجھے معلوم نہیں, ان کا شوہر ادھر بائیں سائڈ پر کھڑا تھا, وہ بھی سن رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دنیا کے بہت بڑے عالم کو خواب میں دیکھا, اور میں نے بالکل ہو ان کو دیکھا. میں نے کہا کس کو دیکھا؟ کہا مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ. انٹرنیشنل بزرگ ہیں وہ, انٹرنیشنل, یعنی جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں وہ پہنچے ہیں. عربستان میں جدہ اور ریاض میں ان کی صحیح اور ان کی جو ہے دستخط ہوتی ہے, اس کے بعد فتویٰ صادر ہوتا ہے. عرب علماء ان کو مانتے ہیں. آپ سوچو ذرا, کہ حضرت نے خواب میں یہ بتایا کہ مسلمانوں کو بتاؤ کہ تمہارے گھروں میں بے حیائی بہت گھس رہی ہے. اب اس کا مطلب یہ بھی حیائی کا کیا مطلب ہوا؟
زنا کاریاں اور غائی قیامت کی نشانیوں میں. اسلام تعلیم سے نہیں رکتا ہے، بات کو سمجھو. اسلام کہہ رہا ہے کہ شریعت کے خلاف تعلیم دو گے تو جو غیروں کا انجام ہوگا، غیروں کی لڑکیوں کو، اس سے خراب انجام تمہارا ہوگا. پھر اگر مسلمان ہو کر تم ایسے کام کر رہے ہو، مسلمان ہو کر. امریکہ کی انتہائی خوبصورت ایک ایکٹریس تھی، ہیروئن، میرلن منرو. آپ دیکھو تو سینکڑوں فوٹوگرافر اس کے گھر کے باہر یا جہاں کہیں بھی جاتی تھی اس کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے. انتہائی خوبصورت ہیروئن میرلن منرو. میں نے اس کی تاریخ پڑھی تو اس کے بارے میں لکھا تھا کہ سب ان کے لیے تھے مگر اس کا کوئی نہیں تھا. دھیان سے سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. سب اس کے لیے تھے مگر زور سے بولو اس کا کوئی نہیں تھا. اندر سے وہ بہت پریشان رہتی تھی. اس نے شادی بھی نہیں کی تھی. اخباروں میں، ٹیلی ویژن پر، سب جگہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئی مگر اندر کا سکون اس کے پاس نہیں تھا. اندر کا سکون. دنیا کی خوشیاں بھی بہت پریشانی کا سبب ہوتی. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ دنیا کی خوشیاں بھی پریشانی کا سبب ہوتی. یہ دنیا ہے بھائی، جنت نہیں. کبھی کبھی لوگوں کو خوشیوں میں نیند نہیں آتی تو یہ خوشیاں پریشانی ہوئی. مجھے پاکستان کے کرکٹر انگلینڈ میں ملے تھے، ثقلین مشتاق. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے انہوں نے مجھے کہا تھا انگلینڈ میں کہ مولانا جب پہلے میں کرکٹ کھیلتا تھا اور اب کھیلتا ہوں، دونوں میں آسمان زمین کا فرق. تھا پہلے شراب، بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، فون آتا تھا کہ آج دبئی کے بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانا ہے، آج انگلینڈ کے پرائم منسٹر کے ساتھ کھانا ہے اور کل فلاں ہوٹل میں ان سے ملاقات کرنی ہے، کل پارلیمنٹ میں بھی آپ کو دعوت. کہا یہ خوشی کے مارے پوری رات نیند نہیں آتی. تو میں کہہ رہا ہوں ایسی خوشیاں کہاں کام کی جو آپ کی نیند حرام کر دے. اس کو کہتے ہیں پھر آدمی ڈپریشن میں آتا. تو وہ میرلن منرو انتہائی خوبصورت، بے حساب دولت. آپ کو معلوم ہے 1 گھنٹہ کسی کے ساتھ بات کرتی تھی تو اس کا چارج لگاتی تھی ڈالرز میں. وہ عورت گولیاں کھا کر آتم ہتیا کر کے 36 سال کی عمر میں مر گئی. 36 ایئرس. میں اپنی ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو کہتا ہوں کہ جب تک تمہاری زندگیوں میں دین نہیں ہوگا سکون ہوگا ہی نہیں. لوگ دین چھوڑ کر پریشان ہو رہے ہیں. آنے والی نسلوں کو بچاؤ. جو لڑکیاں جوان ہیں وہ تو ہاتھوں سے نکل گئی، اللہ ماشاءاللہ جن کے گھروں میں دین ہے وہ ہے. اور اب ہماری تقریریں سنو یوٹیوب پر اور وہ دلیلوں کے ساتھ کہ آپ ایجوکیشن کی طرف بھاگتے ہو. کوئی منع نہیں کرتا مگر جو دین ساتھ نہیں ہوگا تو آپ کی اولادیں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے. کچھ تو ایسے ہیں جو دین پڑھاتے ہی نہیں. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. تو سکون کہاں سے آئے گا؟ پھر تمہاری اولادیں تمہارے سامنے بولے گی، ان کی زبان لمبی ہوگی، دین پڑھایا نہیں آپ نے. تو وہ میرلن منرو جو دنیا کی بہت قیمتی عورت دنیاوی اعتبار سے سمجھی جاتی تھی، سینکڑوں فوٹوگرافر اس کے گھر کے باہر فوٹو لینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. کہیں اس کو 1 منٹ کا موقع نہیں دیتے تھے. اتنی عزت، پیسہ، دولت. اب آپ دیکھو امریکہ کی فلموں میں کیا نہیں پیسہ ملتا ہوگا. 36 سال کی عمر میں زندگی میں سکون نہیں ملا، آتم ہتیا کر کے مر گئی، سوسائڈ کر لیا. جس کی شروعات کتنی خوبصورتی سے تھی، جس کا انجام کتنا برا ہو گیا، ختم ہو گیا. اور ایمان نہیں تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے پاس ایمان ہو، اس کا شوہر ہو، دین ہو. آج کل مسلمانوں نے جو لڑکیوں کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، ان کی لڑکیاں ہاتھ میں نہیں. لوگ بہت برا لگاتے، لگنے دو، ہم تو ان کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں. ان کو ابھی عقل نہیں آتی، پھر روتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا، ہندو سادھوی کا بیان آیا. ہندو سادھوی، یہ ممیوں کو سب خبر ہے کہ ہماری لڑکیاں آج فلاں گاڑی سے اتر رہی، فلاں گاڑی سے. اس کو خبر نہیں کہ وہ لڑکا الگ ڈریس لے کر وہاں کھڑا ہے، گھر سے جو کپڑے پہن کر جاتی ہے وہ کپڑے اتر جاتے ہیں.
کوئی بھلائی کے لیے لوگ کہے تو اپنے دل میں اس کو اتارو اور نظر رکھو کہ کہیں ہمارے گھروں میں زیناکاریاں نہیں آ رہی۔ بے شمار لڑکیوں نے اسی وجہ سے ایمان چھوڑا اور غیروں کے ساتھ نکاح کیا، اور کتنوں کی ہتیا کر ڈالی، کتنی مسلم لڑکیوں کی ہتیا کر ڈالی۔ ابھی یہ پچھلے ہفتے میں ایک ثنا کر کے لڑکی کو اس کے غیر مسلم پتی نے اوپر چھت پہ سے پھینک دیا، چھوٹا موٹا جگہ ہو، اور سر پھٹ گیا، انتقال ہو گیا۔ اب یہ ظالموں کے پاس ایمان تھوڑی ہے کہ وہ آپ کے اوپر رحم کھائے گا۔ مسلمان شوہر ہوگا تو اللہ کا ڈر رکھے گا، وہ تماچا مارنے پہلے 100 بار سوچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا ایما اللہ، اللہ کی ایماندیوں کو مت مارو۔ یہ دین پڑھے گا شوہر تو مت نہیں مارے گا نا، اور جس کے پاس دین ہی نہیں ہے وہ۔ اب آپ سوچو سورج شہر میں ایک برس میں 1000 آدمی، مرد لڑکے لڑکیاں، اور اس میں نیچے لکھا ہوگا، میں نے سفر میں جلدی پڑھا، زیادہ تر پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں آتم ہتیا، ایک برس میں 1000 آدمی اب کے صورت میں آتم ہتیا کرتے ہیں، سوسائڈ۔ تو پورے انڈیا میں کتنے کرتے ہوں؟ زیادہ تر کالج میں فیل ہوا سبجیکٹ میں، سائنس میں، آرٹس میں، کامرس میں۔ دین پڑھے تو آدمی کو صبر آئے نا کہ چلو بھائی آئندہ سال محنت کر کے اور محنت کر لیں گے۔ ہمارے مدرسوں میں صدر گیٹ پر لکھا رہتا ہے اس سال عربی 1 میں اتنے ناپاس، عربک 2 میں اتنے ناپاس، عربک 3 میں اتنے ناپاس۔ ہمارے یہاں انگلش سیکشن ہے مدرسے میں، اس میں بھی بچے فیل ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے کیوں مدرسے کے جو ہے ندیوں میں نہیں کودتے؟ 12 سائنس تک ہمارے مدرسے کی اسکول ہے، ہمارے بچے فیل ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی ندی میں کودتا نہیں، اس کے ساتھ دین پڑھایا جاتا ہے۔ وہ مکتب میں جاتے ہیں، بیشتی ثمر پڑھتے ہیں، بیشتی زیور پڑھتے ہیں، ان کے پاس دین ہے۔ اور دین نہیں ہوگا وہ آدمی اپنی زندگی کو ختم کر دے گا۔ دین تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اس کی قدر کرے گا وہ دنیا میں بھی سکون سے زندگی گزارے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی یہاں پکڑ میں نہیں آئے۔ تو دیکھو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب زمین بہت تیزی سے گھومنے لگی، بہت تیزی سے۔ اس لیے سائنس والے کہہ رہے کہ 2029 یا 30 سے سیکنڈ کا کانٹا بالکل گھڑی میں سے نکل ہی جائے گا۔ یعنی اب جو ان کا یہ کہنا ہے کہ 1 گھنٹہ جو گزرتا تھا نا، ایک چکر مار کے 1 منٹ کا 1 چکر وہ 1 گھنٹے میں ہو جائے گا، اتنا فاسٹ گھومے۔ یعنی مسلمانوں کے دلوں سے احساس تک نکل چکا ہے۔ پچھلا رمضان کیسے گیا؟ ایمانداری سے زور سے بولو، اس سال رمضان اور فاسٹ آ رہا ہے۔ بھائی بولو نا، آ رہا نہیں آ رہا؟ اتنا فاسٹ آ رہا ہے۔ کینیڈا کے امیر صاحب آئے ہیں ابھی، انہوں نے وہاں کی مرکز مسجد میں بہت بڑی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، وہاں بیان کر رہا تھا میرا، بلیشور میں آئے، ایک شادی میں ملاقات ہوئی تھی، سلام دعا ہوا۔ ان کو معلوم ہے یہ مولانا اس بارے میں بہت بولتے، مجھے فوراً کہنے لگے کہ قیامت کے بارے میں کیا خبر ہے؟ میں نے کہا جو ہے وہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے آنے کی تیاری ہے، سورج پچھم سے نکلنے کی تیاری ہے۔ ابھی آئے ہوئے ہیں یہاں سورت بلیشور گاؤں، ٹائم ہوگا تو یہاں بھی بلائیں گے، بہت بڑی عمر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دنیا میں بھی یاد کرتے ہیں کہ بھائی ہاں قیامت قریب ہو۔ تو انہوں نے مجھے کہا کھاتے کھاتے، میں نے کہا دیکھو وقت میں سے برکت اٹھاؤں گا، بالکل کہا دیکھو ابھی تو رمضان گئی، یہ واپس آ بھی گئی، اور گزشتہ سال سے فاسٹ آ رہی ہے۔ اگر کچھ امت کو احساس نہیں، اگر انسان نے اس چیز کی قدر نہیں کی تو آپ سمجھ لیں کہ اپنا انسان نقصان کرے گا، کسی اور کا نقصان نہیں۔ اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے آج یہ جو میں نے بیچ میں بات کہی لڑکیوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، اتنی آزادی مت دو۔ جہاں چاہے عورتوں کو اکیلے بھیج دیتے ہیں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی جاتی ہے دکانوں پر، فیکٹریوں پر، جہاں چاہے کچھ خریدنے کے لیے، کوئی کہنے والا نہیں کہتے ہیں تو کیا ہم کو ہماری لڑکیوں پر بھروسہ ہے، تو پھر میں کہتا ہوں تمہاری لڑکیاں تو جبریل علیہ السلام ہے نا، کوئی سننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تمہاری لڑکیاں آسمانوں سے ٹپکی ہے، اتنی پاک دامن ہے، پھٹافٹ غیروں کو نمبر دے دیتی ہے۔ آج ایک فیشن بنی ہے غیروں کے ساتھ گھومنا پھرنا،
کتنی مسلم لڑکیاں یہ شہروں میں، ابھی کون سا تیوہار گیا وہ گول گول گھوم کر جاتا، گربے کا، نوراتری. میرے استاد تھے بچپن میں، ہم لوگ حافظ ہوتے تھے، بیان میں کہتے تھے کہ نوراتری نہیں ہے لوراتری ہے. کہ ہمارے استاد تھے، ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے تھے، وہ بیان کرتے تھے، ہم سنتے تھے. ہمارے مسلم لڑکے غیر مسلم کا نام لے کر گھستے ہیں. تو ابھی ان لوگوں نے آئی ڈی کارڈ نہیں کیا، تو ابھی ایسا سنا کہ آئی ڈی کارڈ بھی بدل کے چپ چاپ راتوں میں بھیڑ بھاڑ میں دکھا کے پھٹافٹ اندر گھس جاتے. مسلم لڑکیاں گھستی اندر. ان لوگوں کو وہ اتنا ہی شرم نہیں آتی کہ بیچ میں مورتی رکھی ہے، ماتا جی کا رکھا ہے، ان کے نام ان کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. آپ کا ایمان سلامت رہا، پہلے سوچو آپ. بہرحال حدیث پوری کر لیں. یہ چند کام کی باتیں تھی، بیچ میں آ گئی تو میں نے آپ کو بتا دی. تو جنت میں جو ہے 30 سال کی عمر رہے گی. اب جنت بہت قریب ہے، اس لیے کہ قیامت قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اب سنو آگے. فَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَانَ عَلَى نُسْخَةِ آدم. اور اگر وہ مسلمان جنتی ہے، یعنی وہ مسلمان تو جنتی، فرمایا جنت میں پہنچنے کے بعد آدم علیہ السلام کی لمبائی پر ہوگا. آدم علیہ السلام 7 زیرہ لمبے تھے. اتنے دیکھو آپ، یہ 1 زیرہ ہوا عربی میں، یعنی میری انگلی جو ہے ہاتھ کی لمبی والی بیچ والی، وہاں سے لے کر میرے دوسرے کندھے تک یہ 1 زیرہ ہوا. اب 7 زیرہ گنو آپ کتنے، 7 فٹ سے زیادہ. ہر مسلمان مرد اور عورت کی لمبائی جنت میں، بخاری شریف کی حدیث میں بھی اتنی لمبائی ہوگی. اگر جنت کی دنیا کی طرح چھوٹی ہے، چھوڑی کہ مونگ پھلی کی طرح اتنے بدن ہوں گے. وہاں لمبائی بہت لمبائی ہوگی انسان کی، مرد ہو یا عورت. اور آگے سنو، بات پوری نہیں ہوئی کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی پر ہوں گے. وہ سورۃ یوسف، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہوگی. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی دی تھی مصر میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا، رات کے اندھیروں میں اکیلے چلتے تھے، رات کے اندھیروں میں. اور تجارت کے قافلے، اس زمانے میں گاڑیاں واڑیاں نہیں تھیں، اونٹ گاڑیاں چلتی تھیں سامان پیک کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک، کنارے. اگر رات کا اندھیرا ہو جاتا تھا تو جانور کو بھی نظر نہ آئے، انسان کو بھی نظر نہ آئے، تو وہ قافلے وہیں رک جاتے تھے، اونٹ گاڑیاں چھوڑ ڈالتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب حکومت پر آئے تو مصر سے اگر قافلے گزرتے تھے اور ملک شام اور مدینہ منورہ اور ادھر مکہ مکرمہ اور کہیں بھی جانا ہوتا تھا، مصر سے قریب ہے، فلائٹ سے 1 گھنٹہ ہے ایجپٹ سے مکہ جدہ. تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے تھے اگر رات کا قیام نہیں کرنا اور آپ کو آگے بڑھنا ہے راتوں رات، تو میں آگے چلتا ہوں اور تم قافلہ پیچھے چلو. حدیث میں ہے، قرآن کی تفسیروں میں حدیث آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے چہرے کی خوبصورتی کی رونق سورج سے زیادہ اتنی زبردست کہ سورج کی روشنی میں گرمی ہے، چاند کی روشنی میں جو ہے ٹھنڈک ہے. وہ چاند کی روشنی لے کر اتنا آگے بڑھتے تھے کہ جو ہے تابنا کی اور اس کی جو چمک ہے وہ سورج کی طرح، مگر ٹھنڈک چاند کی طرح. فرمایا کہ اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے. ذرا زور سے بولو، اندھیرے. تو وہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ ہر مومن کو جنت میں دے گا. نہیں یہاں 50 کے بعد کی بات چھوڑو، 40 میں 30 میں شوگر آ جاتا ہے تو دن میں بھی لوگوں کو نہیں دکھتا ہے. رات کے اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے تھے اور قافلے پیچھے پیچھے چلتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنی مخلوق پیدا کرنی تھی، یہ حدیث دھیان سے سنو، بس اس کے بعد ختم کر دیں. قیامت تک جتنی مخلوقات میں خوبصورتی رکھی، سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، مردوں میں، عورتوں میں جو خوبصورتی رکھی، جنات میں، مخلوقات میں. اب پرندوں میں بھی تو دیکھو، ایک ایک خوبصورتی دیکھو پرندوں میں. اللہ اکبر. میرا دارالعلوم میں ہے نا، میرا گھر بہت لمبا ہے، یہ روزانہ صبح دیکھتا ہوں، اس کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کی پالی بھی لمبی ہے، باہر دیوار، تو میں اس پر باجری ڈالتا ہوں اور بیچ میں ایک بڑا پلاسٹک کا برتن رکھا ہے جس میں پانی. وہ کھانے آتے چڑیاں کے ساتھ، اوہ ہو ایسے ایسے کلر کے پرندے آتے ہیں، ایسے ایسے کلر کے پرندے کہ یا اللہ تو نے کیسے خوبصورت پرندے. پہلے چڑیا آتی تھی، دھیمے دھیمے کبوتر آنے لگے، اس کے بعد دوسرے آنے لگے، ایک دوسرے کو خبر پہنچاتا.
اللہ کی مخلوق. تو ہر ایک کو خوبصورتی دی ہے نا. تو دنیا کی جتنی مخلوقات کی خوبصورتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے 2 ٹکڑے کیے. یہ حدیث یاد رکھنے کی اس لیے بار بار بولتا ہوں. پوری دنیا کی خوبصورتی کے کتنے ٹکڑے کیے؟ بولو نا بھائی، 2. اس میں سے ایک ٹکڑا حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ ڈال دیا. آپ سوچ لو، اتنے خوبصورت. اس لیے بچپن میں جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا نا تو رات کا اندھیرا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ یہاں کوئی لائٹ وائٹ نہیں، یہاں سے اجالا کہاں پھیل رہا چاروں طرف. وہ کنویں میں سے اجالا باہر آ تھا. وہ تو بہت چھوٹے سے بچے تھے. چلیے بات حدیث پوری کر لیں. تو آدم علیہ السلام کی لمبائی پر ہوں گے اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہوگی. ہر مسلمان مرد اور عورت کو ہے نا وعدہ اللہ کا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے. وقلب ایوب، اور ایوب علیہ السلام کا دل صبر کرنے والا. ایوب علیہ السلام کو مصیبت آئی تھی تو بہت صبر کرنے والے. ان کے پورے بدن میں پھوڑے نکل گئے تھے، ایسا کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا. تو ان کا دل کیسا تھا؟ وہ اللہ سے فرماتے تھے کہ اللہ اگر تو اس میں راضی ہے تو میں بھی اس میں راضی ہوں. تو مجھے تکلیف دینے میں راضی، ہر حال میں تیری رضامندی میں راضی ہوں. گویا ایسا دل ہوگا کہ اللہ آپ نے مجھے جنت میں جس حال میں رکھا ہے میں ہر حال میں راضی ہوں. ایوب علیہ السلام کا دل ہوگا. یوسف علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کی جیسی خوبصورتی ہوگی. آپ دنیا میں آپ کتنی خوبصورت کیوں نہ، یعنی خوبصورتی کس کی بات کر رہا ہوں؟ دنیا میں آپ کی خوبصورتی مشہور ہو. ابھی میں نے میرلن منورو کا ذکر کیا آپ کو. امریکہ کی ایکٹریس تھی، دنیا میں نام تھا، بے حساب خوبصورت تھی. 36 سال کی عمر میں گولیاں کھا کے مر گئی. دنیا کی خوشیاں برداشت نہیں ہو سکی، اس سے ٹینشن اور سٹریس میں رہتی تھی. نسیم بانو، شاعرہ بانو کی ماں، میں تو اس کو بڑھاپے میں دیکھا، مگر اس کی جو انتقال کے وقت وہ تو ہندوستان کی بہت مشہور فلمی ہیروئن میں تھی نسیم بانو. میں نے اس کو جب دیکھا 2001 میں تو اس کے گال کے یہ چمڑیاں نیچے اتر گئی، ایک ایک بال سفید ہو گیا. بمبئی میں پالی ہل پر، اور 2 ان کے یہاں کام کرنے والیوں کے سہارے وہ بیان میں نیچے بٹھایا تھا کرسی پر. ان کے انتقال کے بعد دوسرے ہی دن اخبار میں آیا کہ دیکھو یہ اس کی ماں کی گود میں بیٹھی دودھ پی رہی، اور پھر اس کا چلنے پھرنے لگی، اور پھر تھوڑی بڑی اسکول جانے لگی، پھر اور آگے کالج جانے لگی، اور پھر فلم میں لائن میں آئی، اور پھر کتنی فلمیں بنائی اور کتنی دولت کمائی اور یہ کمائی. انجام کیا ہوا؟ قبر میں چل گئی. اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے. آخری زندگی میں تو ہماری خود کی ملاقات توبہ کر لی تھی. آدمی بڑھاپے میں کرے مگر کر تو لی تھی. مگر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اس کو خطاب دیا تھا حسن کی پری. ذرا زور سے بولو نے بھائی، کس کی پری؟ خوبصورتی کی پری. اگر وہ قبر میں مٹی ہو گئی یہ چیزوں سے، یہ دنیا کی خوبصورتی جن کا نام تھا دنیا میں خوبصورتی میں، حسن کی پری کا خطاب ملا تھا. تو میں ہماری بہنوں کو کہا کرتا ہوں بیانوں میں کہ اپنوں کو کون سی خطاب ملا؟ لالی پاؤڈر میں پری. بولو نے بھائی کس میں؟ اب لوگ یہ بولتے ہی نہیں ہو. لالی پاؤڈر میں پری، لالی پاؤڈر کی پری. ابھی ولسار گیا تھا تو انہوں نے بہت محنت کی تھی. 4 گھر بھر گئے تھے چاروں طرف، اور گھروں بلڈنگیں بڑی بڑی، اس پر پردے ڈال دیے تھے. انہوں نے سنایا تو میں نے بیان میں سنایا. میں نے کہا لالی پاؤڈر جو ہے ہسبینڈ کے سامنے لگانے کی چیز ہے، شادیوں میں غیروں کو دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں. یہ تو اچھا ہے کہ فرشتے آگے آ کر دیکھتے نہیں کہ بھائی کس کی روح قبض کرنے کی ہے، کون سی لڑکی کی، کون سی بہن کی، کہ بھائی جیسے اللہ کا نظام ایسا ہو کہ بھائی 2 دن پہلے دیکھ کے آئیے اس کو کہ اس کی روح شادی کے دن قبض کرنی. تو اگر 2 دن پہلے فرشتہ دیکھ کر گیا، انہیں شادی میں جو دیکھ لی تو فرشتہ بھی کہتے تو کوئی دوسری ہے، یہ وہ والی نہیں ہے. اتنا لالی پاؤڈر، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. چتر لیکھا میں ابھی مضمون آیا تھا، چتر لیکھا. میں تو ہر چیز پڑھتا ہوں نا، مجھے دنیا والوں کو سبق دینا ہے. یہ رمضان پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ لالی پاؤڈر کے اوپر آیا تھا کہ اس میں اتنا خراب کیمیکل آ رہا ہے، اتنا خراب کہ چمڑیوں کو خراب کرتا ہے، چمڑیوں کی بیماریاں پیدا ہونے لگی.
جو کرنا ہے شوہر کے سامنے، اور کرو تو بھی نیچرل کرو، جس سے اللہ تعالیٰ نے دیسی چیز کو کہتے ہیں جس سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات کہنے کی تھی، حدیث پوری کر لیں۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہوگی، ایوب علیہ السلام کا صبر کرنے والا دل ہوگا ہر مومن مرد اور عورت کے پاس، اور اگر وہ آدمی جہنمی ہوا، جیسے ایمان پر نہیں ہو، تو فرمایا اس کے پورے بدن کو پہاڑ کے مانند بڑا کیا جائے گا اور پھر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آپ کی دیوالیاں کی چھٹیاں پوری ہوئی کہ نہیں؟ جو حضرات گھروں پر سنتے ہیں یا آ گئے ہوں تو اب حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنا پیر کا یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کو، لڑکوں تک بات پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مختصر سی دعا کر لو، اور ابھی فلسطین کے لیے بھی دعا کرو، ابھی بند مت کرو، فلسطین کے لیے دعا۔ نالائق لوگ جو ہیں کبھی کبھی ابھی بھی حملہ کرتے ہیں چپ چاپ۔ اور سودان کے حالات بہت خراب ہے۔ سودان افریقہ کا ملک ہے۔ میرے ایک دوست قاری ہارون صاحب ابھی نیوزی لینڈ میں ہیں، میرے زمانے میں ترک سر پڑھتے تھے، وہ بہت غضب قرآن پڑھتے تھے۔ ابھی وہاں سونا نکلا ہے سودان میں، ابھی غریب ملک ہے۔ اب دبئی والوں کو بیچ میں رکھا بڑے آقا صاحب نے، اشارے میں سمجھ جاؤ یہ، اور 4 کلومیٹر دور تک اندر گہرائی میں اور کئی 100 کلومیٹر دور لمبائی اور چوڑائی میں سونا نکلا ہے۔ اور جیسے پتہ چلا تو کہ بھائی دنیا ہم کو کہے گی کہ ڈائریکٹ غریب ملک سے لے رہا ہے تو دبئی والے کو رکھا، کیونکہ پورا عرب ان کا پٹھو ہے۔ اب جو ہے حکومت کو پبلک منع کر رہی ہے کہ آپ اس کو مت دو، ہم اسی کو جو زیادہ پیسہ دے گا وہ ہماری کان سونے کی کان خرید لے اور ہم اپنے غریب ملک کو مالدار کریں۔ اگر حکومت سیٹنگ کر کے وہ خود ہی مالدار بننا چاہ رہے ہیں، اس لیے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلم قوم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے اماموں کا حال بھی ایسا ہے، یہ باتیں دوسروں تک پہنچاؤ۔ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی فلسطین میں ایسے حالات چل رہے، بعد 1-2 مہینے فجر کی نماز میں وہ دعا پڑھی، دعا قنوت نازلہ، اور پھر بند کر دیتے۔ کتنی لمبی جنگ چلی ہے، کوئی اثر نہیں۔ اماموں کا یہ حال ہے۔ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں۔ ابھی یہ سودان کی ہوئی ہے تو واپس شروع کرو، قاری صاحب آپ بھی شروع کرو انشاءاللہ۔ ابھی حالات بہت خراب ہے، بے قصور پبلک پر حکومت مار رہی ہے۔ آج تک آپ سنتے ہوں گے کہ جب سے فلسطین کا حال شروع ہوا ہے، کوئی بیان، کوئی مجلس ایسی نہیں کہ جس میں حفظ صاحب صحیح ہے کہ نہیں؟ امت کا درد ہونا چاہیے، دعا کریں اللہ تعالیٰ امت کو صحیح سمجھ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہو۔ اے اللہ تیرے دین کا کام کراتے ہوئے لمبی عمر عطا فرما، اور جب جانے کا وقت آ جائے ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما، پوری امت کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے حالات کو ٹھیک فرما، اہل ایمان کو اپنے جیت عطا فرمائی، اور زیادہ جیت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے شہید ہو گئے 50 سے 60 ہزار، ان تمام کو شہیدوں کو جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کے ساتھ جنت میں انہیں جگہ عطا فرما۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اللہ اس پر سچا اور پکا یقین نصیب فرما۔ الہ العالمین اس وقت سودان کے حالات خراب چل رہے ہیں، اے اللہ آپ کو بہتر معلوم ہے وہاں کے حالات کیا ہے۔ امت کو صحیح سمجھ عطا فرما، آپس کی لڑائیوں سے حفاظت فرما، صلح کی توفیق عطا فرما، دلوں کو نرم فرما، وہاں کی حکومت کو صحیح سمجھ عطا فرما، دبئی والوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ امت کے لیے جو بہتر ہو آسمانوں سے فیصلہ نازل فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے سروں پہ قرضہ اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے دیوا گاؤں کے حاجی ابراہیم صاحب پیر بیمار ہیں ہاسپٹل میں، پروردگار ان کو مکمل اور جلد سے جلد شفا عطا فرما، ان کے بدن میں جو تکلیف ہے اللہ اس کو ختم فرما۔ اور بھی بہت سارے بیماروں نے، گھر والوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ اس مبارک مجلس کے طفیل اپنے فضل سے ان کو شفا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کے بھی نکاح باقی ہے، بیٹیوں کے، بیٹوں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، سب کی تقدیریں بلند فرما۔ اے اللہ امت کو سمجھا دے قیامت بہت قریب ہے، امت دنیاوی حلال کمائی کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ آخرت کی فکر کرنے والے بن جائے، اللہ ایسی توفیق عطا فرما۔
ہر 2 مہینے میں علماء کے بیانات ہو، اللہ ایسی امت کو توفیق عطا فرما، دعوت و تبلیغ کے کام سے امت کو محبت عطا فرما، ہونے والے اجتماعات کو کامیاب فرما۔ اے اللہ خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، علماء حق کی کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جتنی حدیث جنت کی آئی کہ جہنم سے بچنے والا کبھی غفلت نہیں کر سکتا، اور جنت کا طلبگار کبھی آرام میں نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ دین کی فکر کرتا ہے۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم۔